نور سے خاک تھی نور سے خاک تھی بیگانہ محمد کے بغیر شمع سے دور تھا پروانہ محمد کے بغیر شمع سے بڑا حسین منظر ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مت رہے بزم میں آنا جانا سلامت رہے. پورا مجھوہ بولے بزم میں آنا جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین کرام، بڑے ہی احترام کا مقام ہے کیونکہ ہمارے درمیان اس مقدس ہستی کی تشریف آوری ہوئی ہے. یہ آپ نے اس مقدس اور بہت ہی اعلیٰ ہستی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار عالم نور مجسم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور ہمارے سرکار جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ حسنی اور حسینی سادات اور سرکار پیران پیر محبوب محبوب سبحانی معشوق ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل پاک سے شہزاد غوث اعظم ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے میرے پیر مرشد شمس المفسرین سلطان العارفین فرید العظم مجدد الدار سرکار سیدی مرشدی عامر کلیم شاہ علی رحمت ورضوان، میں تو کہوں گا کہ ہمارے درمیان بھائی جو سرکاری بلکہ ہمارے سرکار تشریف فرما ہے. ظاہراً بھائی جو سرکار ہیں حقیقتی میرے سرکار تشریف لائے ہیں. اور یہ کوئی معمول لفظی آئینہ مصطفیٰ کا آئینہ ہے جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. مجھے لفظ شاہی کی حکمت نہیں ہے، بس میں سرکار نعرہ تکبیر سے استقبال کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضور بحر العلوم شہزادہ غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله الرحمن علم القرآن. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالی ومتعنا اللہ بظلالهم الممدودہ. برادران اہل سنت و عزیزان ملت، حق تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے یاروں کی محبت عطا فرمائی. ہم غلامان پنجتن ہیں اور ہم عاشقان چار یار ہیں. ہم پنجتن کے بھی دیوانے ہیں اور چار یاران پیغمبر کے بھی دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں گستاخان صحابہ کے زمرے میں شامل نہیں کیا، غلامان صحابہ کی فہرست میں ہمارے نام بھی لکھ دیے. پنجتن کی محبت ہمیں عطا فرمائی، چار یاروں کی محبت ہمیں عطا فرمائی. اور آج اس نے اپنے کرم خاص سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائی اور ان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ. اللہ والوں کی محبت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت کے صدقے ہی میں یہ وجود آپ کا باقی ہے. سانسیں آپ کی جاری ہیں، دھڑکنیں آپ کی جاری ہیں. آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی شوکت، آپ کی دولت، ہر نعمت جو اللہ کی آپ سے وابستہ ہوئی ہے یہ اللہ والوں کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے ہے، غوث اعظم کا نام لینے کی وجہ سے ہے، خواجہ اعظم کو چاہنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے محبوبین سے محبت کرنے کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین اعظام کی محبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے صدیق اکبر سے محبت کی ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے فاروق اعظم سے پیار کیا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے عثمان غنی سے عشق کیا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کی انہیں ٹوٹ کر چاہا ہمیں ملا کیا. یہ مت پوچھئے کہ حضرت طلحہ کی محبت کا کیا نتیجہ ہمیں کیا صلہ ہمیں ملا. یہ مت پوچھئے کہ حضرت بلال حبشی کا نام لینے اور ان کا دم بھرنے کا کیا ثواب ہمیں ملا، کیا اجر ہمیں ملا. یہ دل کی دھڑکنیں
انہی محبتوں کی دین ہے، یہ سانسیں انہی محبتوں کی دین ہے، یہ ہماری عزت، یہ ہمارا بھرم انہی محبتوں کی دین ہے، یہ ہمارا وجود نفی میں تبدیل ہو جاتا اگر یہ محبتیں ہمیں نہ ملتی۔ فاروق اعظم کا ذکر خیر کرنے والے ہم نہ ہوتے تو ہمارا وجود صفائے ہستی سے مٹ جاتا۔ یہاں بھی ان کی محبتیں کام آ رہی ہیں، ہر قدم پر کام آ رہی ہیں، اور وہاں بھی محبتیں کام آئیں گی۔ ہم عمل پر اکڑنے والے نہیں، ہم اپنی نمازوں پر اترانے والے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم روزوں پر اترانے والے نہیں، ہم زکاتوں پر اترانے والے نہیں، ہم اپنے اعمال صالحہ کی طرف مڑ کر دیکھنے والے نہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے کیا عبادتیں کی ہمیں یاد بھی نہیں، ہم نے کتنے سجدے کیے ہمیں یاد نہیں، ہم نے کیا ریاضتیں کی ہمیں یاد نہیں، ہم نے کیا نیکیاں کی، ہم نے کیا فرائض ادا کیے، ہم نے کیا نوافل ادا کیے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے بار زکات ادا کی، کتنے سال ہم نے زکات ادا کی، کتنے حج کیے، ہمیں یاد نہیں۔ ہمیں یاد ہے تو نام مصطفیٰ یاد ہے، ہمیں یاد ہے تو نام ابو بکر یاد ہے، ہمیں صدیق اکبر کا نام نامی اس میں گرامی یاد ہے، ہمیں فاروق اعظم کا نام نامی اس میں گرامی یاد ہے، ہمیں عثمان غنی کا نام نامی اس میں گرامی یاد ہے۔ ہم مولا علی کے دیوانے ہیں، ہم جانتے ہیں تو مولا علی کو جانتے ہیں۔ ہم نے اپنی نیکیوں کو تو فراموش کر دیا، نالین مصطفیٰ کو فراموش نہیں کیا۔ ہم اپنے وجود کو بھی بھول گئے، مصطفیٰ کو نہیں بھولا، مصطفیٰ کو نہیں بلایا، چار یاروں کو نہیں بلایا، علی کو فراموش نہیں کیا، عثمان کو فراموش نہیں کیا، فاروق اعظم کو فراموش نہیں کیا، صدیق اکبر کو فراموش نہیں کیا، ان کے غلاموں کو، ان کے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا، ان کی آل کو فراموش نہیں کیا، صحابہ کرام کو فراموش نہیں کیا، عشرہ مبشرہ کو فراموش نہیں کیا۔ تابعین نظام، تابعین نظام کو ہم نے فراموش نہیں کیا۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہمارے پردادا، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے پردادا کا نام کیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ نواسہ رسول امام حسن کا نام کیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین کا نام کیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین کے بڑے فرزند کا نام کیا تھا جو کربلا میں شہید ہوئے، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین کے دوسرے فرزند کا نام کیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ امام حسین کے تیسرے فرزند کا نام کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں بلال حبشی کا اسوہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بلال حبشی نے ہمیں کیا سبق سکھایا، عشق رسول کا کیا درس دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے خاندان والوں کو فراموش کر دیا، لیکن امام اعظم کا نام نہیں بھولے، ان کے احسانات ہم نے بھلائے نہیں، نہ بھلا سکیں گے۔ ہم دنیا میں کتنے حکمران آئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یہ نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کسے کہتے ہیں، حضرت طلحہ کسے کہتے ہیں، حضرت زبیر کسے کہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کیا کام کیا، کیا کارنامہ انجام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے نانا کے والد کا نام کیا تھا، ہمیں جتنا معلوم ہے کہ غوث اعظم کا نام کیا ہے۔ تو بندگان خدا، ہم نے غوث کے احسانات کو فراموش نہیں کیا۔ تو بندگان خدا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے محبوبوں کو ہمارا محبوب بنا دیا۔ دنیا کا عاشق تو اپنے دنیا کا دنیا کا چاہنے والا، دنیا میں جو عاشق ہیں، دنیا کے عاشق کہلاتے ہیں، وہ تو اپنے محبوب کو دوسرے دیکھیں یہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے سب سے زیادہ محبت کرنے کا ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔
وہ سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو عزیز رکھتا ہے، حبیب رکھتا ہے، سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ باپ سے محبت کرو لیکن میرے پیارے محبوب سے زیادہ نہیں، ماں سے محبت کرو لیکن محمد عربی کی محبت سے زیادہ ماں کی محبت نہ ہونے پائے تمہارے دل میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، خسر سے محبت کرو، عزیزوں سے محبت کرو، جو تم پر احسان کرے اس سے محبت کرو، لیکن پیارے حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرنا۔ سبحان اللہ اگر ایسا ہے تو تم مسلمان ہو، میرے غضب سے بچ گئے، میرے قہر سے، میرے انتقام سے، میرے جلال سے بچ گئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تمہارا حال تو سمجھو کہ میرا عذاب، میرا قہر، میرا انتقام، میرا جلال تمہارے تعاقب میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا سبق سکھاتا ہے؟ بس ایمان یہی سبق سکھاتا ہے کہ ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ محمد عربی سے، اور پورا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان جو کہتا ہے وہ کرو، پورا قرآن یہی کہتا ہے۔ بخاری میں کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرو۔ مسلم میں کیا درج ہے؟ یہی درج ہے۔ مسلم کی ہر حدیث یہی سبق سکھاتی ہے کہ قرآن ایمان کا تقاضا کیا ہے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اصول، فروع، اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، علم کلام، تمام علوم دینیہ کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا بات ایمان حاصل کرو۔ سب سے بڑی نیکی ہے تو ایمان۔ ہر نیکی کو نیکی بنانے والی ایمان کی نیکی ایمان، ہر عبادت کو عبادت بنانے والی عبادت ایمان۔ بے ایمان اگر 1000 سال بھی نماز پڑھے اس کی کوئی نماز ہی نہیں خدا کی نظر میں۔ سبحان اللہ اور ایمان کیا کہتا ہے؟ مجھے حاصل کرنا ہے تو رسول سے محبت کتنی کرنا؟ سبحان اللہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دادا سے زیادہ، نانا سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنے پرکھوں سے زیادہ، پشتوں سے زیادہ، اور ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں سے زیادہ، بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضور انور صلی اللہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کفر کے دائرے سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا، تم میں سے ہر ایک کافر ہی رہے گا تاکہ وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں بسنے والے اور جو بس گئے ہیں، دنیا میں بس چکے ہیں، دنیا میں جو ہیں موجودین ان سے زیادہ، اور دنیا سے جو رخصت ہو گئے دنیا میں آ کر ان سے زیادہ، اور دنیا میں جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب لوگوں سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھیں۔ جب تک تم مجھے سب سے زیادہ عزیز نہ جانو گے، عزیز نہ رکھو گے، اس وقت تک تم دائرہ اسلام سے قدم باہر نہیں نکال سکتے، دائرہ کفر سے
قدم باہر نہیں رکھ سکتے اور دائرہ اسلام میں قدم رکھ نہیں سکتے. مومن وہی ہے جو اللہ کی ہر مخلوق سے زیادہ اللہ کی ایک مخلوق جس کا نام نامی اسم گرامی حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ رکھے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہی محبت ہے، یہی محبت ہے ہمارا حاصل حیات جسے کہیں، سرمایہ حیات جسے کہیں. تو بندگان خدا، اور یہ ایسی چیز ہے اللہ کی ذات سے امید واسق ہے کہ اس محبت میں، اس محبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. نمازوں کے بارے میں ہم نمازوں کو لے جائیں کہ میں خدا پوچھے کیا لایا ہے میرے دربار میں، مولا میں نمازیں لے آیا ہوں. اب وہ پرکھنے لگے تو اس کے معیار پر ہماری نمازیں اتریں. بہت بعید ہے، بہت مستبعد ہے. وہ پوچھے تم کیا لائے ہو، میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا لائے ہو؟ نمازوں روزوں کو پیش کریں. اب وہ عیب نکالنے لگے، وہ کمی نکالنے لگے، کسر نکالنے لگے، نقص نکالنے لگے. تو اب اس کے نقص کو کون یہ کہے کہ یہ نقص نہیں؟ وہ جسے نقص بتائے کون کہے کہ یہ نقص نہیں؟ ایک عبادت ایسی نظر آتی ہے، ایک عبادت، ہر عبادت ہم سے تعلق رکھنے والی ہے. میں نے نماز پڑھی، مجھ سے تعلق ہے. میں نے روزہ رکھا، مجھ سے تعلق ہے. میں نے زکات دی، مجھ سے تعلق ہے. میں نے مصطفیٰ سے محبت کی، اس کا تعلق مصطفیٰ سے زیادہ ہے، مجھ سے کم ہے. سرکار بیرون علوم بھائیجو سرکار، بھائیجو سرکار، شہزادے عامر پیا، میدان عامر پیا، میدان عامر پیا. حضور سے چونکہ نسبت ہے، میں نے حضور سے محبت کی، اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، حضور سے بھی ہے. لیکن میری نسبت کا کیا مقام ہے؟ حضور کی نسبت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اللہ اب دو نسبتوں کو دیکھے گا. میں حضور سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا عمل ضرور ہے. رضا الحق عامری کا عمل ضرور ہے، ایک سرا اس کا رضا الحق عامری کے دل سے تعلق رکھتا ہے. محبت جو میں حضور سے کر رہا ہوں، میرے دل سے اس کا تعلق ہے. اور ایک سرا میری محبت کا، میرے عشق رسول کا نالین مطہر سے رشتہ رکھتا ہے. مجھے حضور کے جوڑوں سے محبت ہے، حضور کے نالین مقدس سے محبت. اب جو نسبت خبی ہوگی خدا اس پر نظر ڈالے گا، خدا اسے دیکھے گا. یہ تو محبت کرتا ہے لیکن کس سے؟ کہ صحیح محبت کرنے والا کمزور ہے، ناتوان ہے، چھوٹا ہے، گناہگار ہے. اس کی عبادتیں بھی اس قابل نہیں کہ ہماری نظروں میں جچیں، لیکن اس کی محبت ہے مصطفیٰ. اس کا تعلق نالین مصطفیٰ سے ہے. تو اب وہ دیکھے گا تو بندگان خدا میری نسبت کو نہیں دیکھے گا. نمازوں میں میری نسبت، کہ تو نے نماز پڑھی، وضو جو کیا ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھی، ویل للعقاب، ویل للعقاب، یہ حدیث سامنے آتی ہے. نماز اس طرح پڑھنی تھی، مستحبات چھوڑ دیے، سنن چھوڑ دیے،
نماز میں یہ کام سنت مؤکدہ تھا، تو نے ترک کر دیا، یہ واجب ترک کر دیا، یہ کر دیا، سجدہ سہو تھا بھول گیا، سجدہ سہو نہیں کیا، عبادت ناقص رہ گئی۔ اب وہ کمی کسر نکالے کون؟ اللہ تعالی۔ کیا جواب بن سکتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ کی محبت، تحفہ حقیر صحیح جس کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ تو بڑا معظم ہے، وہ تو بڑا مفخم ہے، وہ تو بڑا مکرم ہے، وہ تو بڑی شان والا، ایسی شان والا کہ اس سے بڑی شان تو اس کے خدائی کی ہے، اس کے خالق و مالکی کی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، سبحان اللہ سبحان اللہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں غلامان مصطفیٰ کے غلاموں کے نام لیواؤں میں پیدا فرمائے۔ بندگان خدا، میں نے ایک آیت پڑھی، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ رحمان کون؟ رحمان یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم وصفی ہے، اسم وصفی ہے، صفاتی نام ہے، اور ایسا صفاتی نام ہے کہ ہر صفتی نام کا ظہور اسی صفتی نام سے ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ تعالی رحمان ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کسے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ جب وہ اسم ظہور فرماتا ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، اسم وصفی ہے، جب وہ ظہور کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، متجلی ہوتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، تو اس کی ہر صفت تجلی کرتی ہے۔ صفت رحیمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے مقصود خدا کو، تو وہ اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور رحمانیت کے ضمن میں صفت رحیمیت ظاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صفت رحمانیت، ہر صفت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے، ہر اسم اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، تو اللہ کے اسم رحمان کے ظہور کے ضمن میں۔ اسی لیے قرآن میں سب سے پہلا اسم وصفی جو ہے وہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہو هو السمیع البصیر، سمیع بصیر، یہ بھی اللہ کے اسماء وصفیہ ہیں، لیکن یہ بعد میں بہت آگے چل کے بیان ہوئے۔ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، غفور ہے، شکور ہے، شاکر ہے۔ اللہ کے بہت سے اسماء وصفیہ ہیں، لیکن وہ سب قرآن میں بعد بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے اسم ذات کے ساتھ جو لگا ہے اسم وصفی، وہ ہے الرحمن۔ کیا مطلب؟ اللہ جب تک اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر نہیں کرے گا، اپنے اسم وصفی رحمان کو ظاہر نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ صرف بطون ہی میں رہے گا، وہ باطن ہی رہے گا، ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ جب ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس کی صفت رحمانیت، اس کے اسم رحمان کو ظہور دیتا ہے، یعنی اس کی صفت رحمانیت
کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے اس میں وصفی الرحمن کے ذریعے سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ظاہر کرنے والی صفت اللہ کی ذات، میرے خیال سے آپ لوگ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اہل سنت، جو سرکار، جو سرکار، بابے عامر پیا، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، حضور بحر العلوم، حضور سلطان العارفین، اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھے۔ نہ میں بحر العلوم، نہ میں سلطان العارفین، ہاں بحر العلوم سے نسبت رکھنے والا۔ شہزادہ عامر پیا، یاد عامر پیا، یاد عامر پیا، یاد عامر پیا، شہزادہ غوث اعظم، انہوں نے یاد عامر پیا کہا، میری آنکھیں بھرا گئی، تیری یاد ایسی ہے باوفا، تیری یاد ایسی ہے باوفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد ہی میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں، وہی آب لے ہیں وہی جلن، وہی آب لے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، جو عشق مصطفیٰ کی آگ پیر عامر کلیمی شاہ علیہ الرحمہ لگا گئے ہیں، وہ بجھنے والی نہیں۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے وہ ترتیب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نسبت سے، وساطت سے سرکار مدینہ تاجدار انبیاء حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قلب انور پر قرآن اترا، جس ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو وحی، سب سے پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں حضور کے قلب انور پر حضرت جبرائیل نے نازل کی، تو وہ وحی، اس وحی کی آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جی، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہیں حضور کو علم غیب تھا؟ اور میری سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں ان کا سوال، حضور کو علم غیب تھا کیا؟ ارے تجھے کہیں کو فکر پڑی کیا نہیں تھا، کیا تیری ذمہ داری ہے؟ کیا ہے تھا کیا؟ اگر حضور کو نہیں تھا تو کسے تھا؟ حضور کو اگر نہیں تھا بفرض محال تو کسے تھا علم غیب؟ حضور کو علم غیب تھا کیا؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو، بہت غور سے سنیں، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں
عقل ہوتی اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا زندہ جاوید شعر ہے، کیا عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا شعر ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے انہیں یہ گھٹائیں، اسے منظور بہانا تیرا۔ وہ علم غیب دیتا ہے، یہ روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون۔ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آپ لوگ بور ہو گئے؟ میں اپنے رنگ میں بول رہا ہوں، میں اپنے انداز میں، آپ کے انداز میں بھی آ جاؤں گا، اپنے رنگ میں، مجھے اپنے رنگ میں بولنے دیجئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا؟ اقرا، پہلی وحی جو غار حرا میں آئی، ناموس اکبر، سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل امین آیا اور اس نے کہا اقرا اقرا اقرا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ یہاں انسان کا، یہاں الانسان، علمہ کا وہ مفعول بھی ہے، علم الانسان، اللہ تعالی نے انسان کو تعلیم دی۔ سبحان اللہ۔ بہت غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی، ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ بھی انسان کو معلوم نہیں تھا اس کی تعلیم اللہ نے دی، اللہ نے۔ علامہ میں جو ضمیر فاعل ہے، ضمیر مستتر ہوا، وہ راجع اللہ، اللہ کی طرف راجع۔ اللہ نے تعلیم دی، بہت غور سے سنیں، تعلیم دینے والا کون؟ اللہ۔ تعلیم لینے والا کون؟ الانسان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الانسان، الف لام لگا ہوا ہے لفظ انسان پر، یعنی نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الانسان، ڈھکی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، وہ کوئی معمولی انسان نہیں، وہ جانا مانا ہوا پہچانا ہوا انسان، الانسان۔ سبحان اللہ۔ اسے اللہ نے تعلیم دی، اور خالی علم الانسان نہیں، اللہ نے انسان کو تعلیم دی نہیں۔ ما لم یعلم، یہ مفعول ثانی، دوسرا مفعول بھی، پہلا مفعول بھی الانسان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مفعول بھی ما لم یعلم، متعدی بدو مفعول۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صرف نہ ہو، میرے والد گرامی تو صرف نہ ہو کے بغیر ان کا لقمہ ہی نہیں ٹوٹتا تھا، لقمہ ہی نہیں توڑتے تھے۔ بولتے تھے میاں صرف نہ ہو، کسی بھی آیت کی صرف نہ ہو پر غور کرو، ترکیب نحوی پر غور کرو، تحلیل صرفی کو ذہن میں رکھو، نئی نئی باتیں ذہن میں آئیں گی، اور عقائد اہل سنت کو اپنے ذہن پر چھائے ہوئے رہنے دو۔ نئی نئی باتیں اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا۔ میرا جو سنتے تھے آپ کے سامنے رکھ دیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے تھے کہ قرآن میں غور کرنا تو سنیوں ہی کے حصے میں آیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علامہ، اللہ نے تعلیم دی. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ کا لفظ نہیں ہے. اقرأ بسم ربک، اے مصطفیٰ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. رب، اللہ نے اپنا نام نہیں لیا. پہلی وحی میں اللہ کا لفظ نہیں ہے. پہلی وحی کے جو یہاں تک کی آیتوں میں اللہ کا نام نہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پھر ربک کا لفظ آیا. اے مصطفیٰ تمہارا رب الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نہ اللہ کا اسم وصفی نہ اللہ کا اسم جلالہ یہاں ہے، نہ اللہ کا اسم ذات یہاں ان آیتوں میں ہے. پہلی وحی کے ان آیتوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ حضور کا نام نامی اسم گرامی احمد یہاں ہے، نہ محمد یہاں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ محب اپنے محبوب سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اپنا نام نہیں لیتا، اور محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیتا. یہاں نام کی دنیا نہیں ہے، ذاتوں کا ملن ہے، ذاتوں کا ملاپ ہے، ذاتوں کا قرب ہے. میں مولانا شبیر احمد رضوی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں، تو گفتگو ہو رہی ہے میری اور ان کے درمیان. یہ نہیں بولوں گا کہ رضا الحق شبیر احمد رضوی صاحب سے کہہ رہا ہے. نام لینے کی جگہ ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ دوستانہ گفتگو ہے، محبت کا ماحول ہے، ذاتی قسم کی نجی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں نام نہیں لیا جاتا. میں کہوں مولانا آپ اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کیا فلاں جگہ آپ آئیں گے؟ میں بھی آنے والا ہوں. گفتگو ہو رہی ہے، نہ میں نے اپنا نام لیا نہ ان کا نام لیا. کیوں؟ یہ ذاتی قسم کی گفتگو ہے. یہاں تیسرے کا دخل نہیں ہے بھی تو برسبیل تذکرہ ہے. میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اس گفتگو میں ربو کا کہا، نہ اللہ کا نام ہے، اس کا اسم ذات، نہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. بس سمجھ. اب کہا کیا؟ عرض کر رہا تھا کہ علمہ الانسان، علمہ الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ نے تعلیم دی ان امور کی، ان باتوں کی جن باتوں کے جانتا نہیں تھا. جو کچھ بھی انسان نہیں جانتا تھا، جو کچھ بھی انسان نہیں جانتا تھا، جو کچھ بھی ماں میں تعمیم ہے، تخصیص نہیں ہے، اطلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تقید نہیں ہے. کیا بات ہے. واہ. اور مطلق کو قرآن کے مقید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. المطلق یجری علی الاطلاق والمقید یجری علی تقیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اصولیین کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصول تفسیر کہ مطلق بیان کر رہا قرآن، آپ مقید کا معنی لے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کون ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت غور سے سنیں، سبحان اللہ. علماء کا فیضان ہے. ذرا گاڑی باتیں ہو گئی ہیں غالباً. اللہ کہہ رہے کہ آسان ہو جائیں، سہل ہو جائیں، سہل ہو جائیں. وہ چاہے تو مشکل آسان، وہ چاہے تو آسان مشکل. مشکل ز توجہ ہے تو آسان، مشکل ز
ز توجہ ہے تو آسان، یا مصطفیٰ، شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ مشکل ز توجہ ہے تو آسان، آسان ز تغافل ہے تو مشکل۔ اگر آپ توجہ نہ فرمائیں تو آسان بھی میرے لیے مشکل ہے، اور اگر آپ توجہ فرما دیں تو بڑی سے بڑی مشکل میری بہترین آسانی ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے علمہ الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے تعلیم دی اس کی جو کچھ وہ نہیں جانتا، وہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اللہ نے اس سب کچھ کی تعلیم دی۔ تو اب الانسان کو تو اللہ نے ہر علم سکھایا، یہ بات آئی نا؟ انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ انسان کو اللہ نے سکھایا۔ تو اب یہ سوال کرنا کہ کسی انسان کو سب کچھ معلوم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کا سوال اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ سکھانے والا اللہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا سکھانے والا میں، جب میں سکھانا چاہوں تو جسے سکھانا چاہوں اسے سب کچھ سکھا دوں، یہ میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، هو علی حین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکھانے والا اللہ ہے۔ معراج میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پلک جھپکنے کے وقفے سے کم مدت میں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے قاب قوسین میں پہنچے، اور جو بھی کرنا ہے کر لیں، تمام عبادتیں جو معراج کے لیے خاص ہیں سب کر لیں، رویت خداوندی سے بھی شرف یاب ہو جائیں، پھر واپس آ جائیں، زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی رہے گرم، مصطفیٰ اپنا سفر لامکاں پورا کر لیں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انسانی ذہن سوال کرے گا، اس لیے جواب دے دیا سبحان اللہ، یہ کام میرا ہے۔ مجھے دیکھو، کیا میں اپنے محبوب مکرم کو ایک رات کے ایک خلیل وقفے میں، ایک تھوڑے سے وقت میں، پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے خوابہ قوسین تک نہیں پہنچا سکتا، اور خوابہ قوسین سے پھر ام ہانی کے گھر نہیں پہنچا سکتا؟ تو جب معراج کو نہیں مانتا وہ خدا کی قدرت کا منکر۔ اسی طرح یہاں جو الانسان کو خدا نے سب کچھ کیسا سکھا دیا، کیسے سکھا دیا؟ پوچھنے والا الانسان کو ما لم یعلم کی تعلیم خدا نے کیسے دی؟ کہنے والا الانسان کی قوتوں کا منکر نہیں، حقیقت میں خدا کی قدرتوں کا منکر ہے۔ اس لیے کہا الانسان، علمہ الانسان، تعلیم دی الانسان کو۔ کیا تعلیم دی؟ جو کچھ بھی وہ نہ جانتا تھا، جو کچھ بھی۔ اب اس میں علم غیب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم غیب اللہ کی تعلیم سے پہلے حضور نہیں رکھتے تھے۔ علم غیب اللہ کے تعلیم کرنے سے پہلے، اللہ نے جب تک نہیں دیا حضور کو علم غیب، اس وقت تک
حضور علم غیب نہیں رکھتے تھے. معلم یعلم میں داخل تھا حضور کے لیے علم غیب. پھر اللہ نے تعلیم دی علم الانسان ما لم یعلم. یہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی وہ نہیں جانتا تھا اس کی تعلیم دے دی. یعنی ہر بات جو اس کے علم میں نہیں تھی وہ اللہ نے اسے بتا دی, سکھا دی. بات ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان کو اللہ نے ہر طرح کا علم دے دیا. محسوسات کا بھی علم دے دیا, جو عالم غیب میں ہے ان اشیاء کا بھی علم دے دیا, اسماء کا بھی علم دے دیا, صفات کا بھی علم دے دیا, افعال کا بھی علم دے دیا. حضرت آدم کو صرف اسماء کا علم دیا اور میرے نبی الانسان کو وعلم آدم الاسماء کلها. آدم کو اسماء کل کی تعلیم دی, اسماء ناموں کی تعلیم دی. حضرت آدم کو ناموں کی تعلیم دی. نام چوتھے درجے میں ہے, نام چوتھے درجے میں ہے. سبحان اللہ. اٹھتا گیا. پہلے آپ نام سنتے ہیں کہ بھئی رضا الحق عامری صاحب, رضا الحق عامری نام سنا, آپ نے نام سنا. پہلے نام علم میں آتا ہے یہ کون ہے رضا الحق عامری. ان کا ذکر حافظ فرقان صاحب کر رہے ہیں, نواز احمد صاحب کر رہے ہیں, ہمارے ذاکر حسین کولاری صاحب کر رہے ہیں, فلاں صاحب کر رہے ہیں, فلاں مولانا کر رہے ہیں. کون ہے رضا الحق عامری؟ یہ نام پہلے آیا نا, نام ابتدا ہے نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اور انتہا ہے معلوم یعلم. انتہا ہے معلوم یعلم. سن لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواہ وہ نام اللہ کا ہو, خواہ وہ نام مخلوق کا ہو, نام ابتدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انتہا ہے ذات. اور معلوم یعلم میں نام بھی ہے, کام بھی ہے, صفت بھی ہے, ذات بھی ہے. فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. کیا مطلب عالم غیب السماوات والارض؟ کیا مطلب اسماء کل کیا بات ہے, جس کے علم میں ہو وہ علم غیب رکھنے والا ہوتا ہے. جب آدم علم غیب والے تو آدم جس کے نور سے پیدا ہوئے وہ نبی علم غیب کیسے لے لگے گا؟ عرض کر رہا تھا نام پہلا درجہ, اس کے بعد کام فعل, اس کے بعد صفت, اس کے بعد آخری منزل ہے ذات. آخری منزل ہے ذات. اور یہ نبی کے غلام کا کام ہے کہ استدلال کرتا ہے اللہ کی ذات پر تو اللہ کی ذات سے کرتا ہے. میرا مولا علی امام منستو منم غلام علی, ہزار جانے کے
گرامی فدائے نام علی. اب مولا علی 4 یاروں میں ایک یار نبی کا علی سیدوں کا باپ. سبحان اللہ